کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس میں حدیث لکھی گئی تھی؟ جی ہاں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس کے اندر احادیث لکھی بھی گئی ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث لکھنے والے کو، احادیث یاد کرنے والے کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری بھی دی ہے اور بشارت بھی دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، متعدد کتب احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث نمبر 71 ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس کو خوش رکھے۔ فرمایا سمع مقالتی، جس نے میری حدیث سنی، جس نے میرا فرمان سنا، فوعاها، پھر اس میرے فرمان کی اس نے حفاظت کی، وحفظها، اور اسے یاد رکھا، وبلغها، اور وہ حدیث آگے بھی پہنچائی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو تر و تازہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو خوش رکھے۔ یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دیا۔ پھر مسند امام احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 6510۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نا احادیث لکھا کرتے تھے، تو کسی نے کہا عبداللہ تو ایسا کرتا ہے کہ ہر حضور کا فرمان لکھنا شروع کر دیتے ہو؟ تو بعض اوقات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناراضگی کی حالت میں، غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی حالت میں ہوتے ہیں، اور آپ ہر حدیث حضور کی لکھ لیتے ہو، ہر فرمان ہی حضور کا لکھ لیتے ہو۔ ایسا نہ کیا کرو، ہر فرمان نہ لکھا کرو۔ یہ بات حضرت عبداللہ نے حضور سے کی، عرض کی حضور لوگ مجھے یوں کہہ رہے ہیں کہ ساری باتیں نہ لکھا کرو، کچھ بات لکھ لیا کرو، کچھ نہ لکھا کرو، حضور میں کیا کروں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا حق۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عبداللہ اکتب، لکھا کر، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما خرج منی الا حق، میری زبان اقدس سے جو بھی نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے۔ اسی طرح صحیفہ عمر بن حزم جو یمن کی طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایک صحیفہ مرتب کروا کر بھیجا تھا، جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کے بارے میں اپنے فرامین لکھ کر بھیجے، صدقات کے بارے میں خون بہا کے احکام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھوائے، اور لکھوا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کی طرف روانہ فرمائے۔ یہ صحیفہ عمر بن حزم کہلاتا ہے، جو بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی یہ صحیفہ منگوایا تھا، یعنی وہ کتابی صورت کے اندر یہ احادیث موجود تھیں جس میں زکوٰۃ کے احکام، صدقات کے احکام، خون بہا کے احکام موجود تھے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس کے اندر باقاعدہ احادیث لکھی بھی جاتی تھی اور ان کو محفوظ بھی کیا جاتا تھا۔ اسی طرح دارمی شریف کی ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ بھی کاتب تھے، یہ بھی احادیث لکھا کرتے تھے۔ یہ کہتے ہیں بینما نحن حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکتب، اسی دوران ہم بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کچھ ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں ہم بیٹھ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو لکھ رہے تھے۔ یہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کہ جس کی حفاظت کی گئی اور پھر حفاظت کر کے آگے امت تک پہنچایا گیا ہے۔